حادثہ کچھ یوں ہے کہ جمعہ کے دن میری دادی کا انتقال ہوا ہے۔ وہ ایک نہایت ہی پاک باز اور نیک خاتون تھیں۔ زندگی کچھ اس طرح گزری، ذکر و اذکار اور نماز یہ ان کا سب سے بہترین مشغلہ تھا۔ کچھ دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا، وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ میرے والد کا نام لے کر کہ جب وہ زندہ تھے تو میں ان کو بلاتی تھی، کچھ پوچھنا ہوتا تھا مسئلے مسائل، تو اب تو تمہیں یاد کروں گی۔ کہا کہ مجھے کچھ اذکار بتاؤ کہ میں کیا پڑھوں۔ اب یہ تو مجھے پہلے سے ہی معلوم تھا کہ ان کا پورا دن کا مشغلہ ہی ذکر و اذکار ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتی ہیں پورے دن کا۔ انہوں نے مجھے جو نظام عمل ہے وہ بتا دیا، اور میرا اندازہ یہ تھا کہ کم سے کم 10,000 سے زائد تسبیحات وہ دن میں پڑھ رہی ہیں، اور اس کے باوجود مجھ سے وہ پوچھ رہی تھی کہ میں کیا پڑھوں۔ مجھے بڑی اس پر حیرت ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ تو اتنا پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ کہ اگر اس کا 20واں حصہ بھی کوئی پڑھ لے تو وہ کامیاب ہے۔ آپ جتنا پڑھ رہی ہیں اتنا ہی پڑھتی رہیں۔ پرسوں اچانک اطلاع ملی ان کی وفات کی۔ ماشاء اللہ ان کو جو دن ملا وہ جمعہ کا دن ملا، اور ایام ذی الحجہ، اور پھر عصر کی نماز کے انتظار میں استغفار کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ یہ قابل رشک موت ہے۔ ان کا ایک سوٹ کیس ہے، اور اس میں ان کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے جو گزشتہ 20 سال سے انہوں نے بند کیے ہوئے رکھا تھا۔ جب اس کو کھولا گیا تو ان کے کفن کا مکمل سامان اس میں موجود تھا، یعنی ہر چیز سلی ہوئی، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی سوائے پانی کے، بلکہ کچھ پیسے بھی۔ اس موقع پر جو خواتین آئیں گی تو ان کے چائے پانی کا کیا ہوگا، تو یقیناً یہ ایک مثال ہے، ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ مومن کو اسی طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ذکر و اذکار ایسا نہیں ہے کہ آخر وقت میں بڑھ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروعات انہوں نے 100 تسبیحات سے کی ہو، یا ایک تسبیح سے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ ذکر ان کی طبیعت ثانیہ بن گیا۔ اور میں نے سوچا کہ اس خبر کو اور ان کے اس آخری سفر کو آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور آپ سے گزارش بھی کی جائے کہ آپ ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کریں۔